آئی دوستو، اب ہم اس مقرر کے حضور پہنچے ہیں جس مقرر کو صرف لکھنؤ نہیں، سیتا پور ہو یا پھر سیتا پور کے آگے کا علاقہ لکھیم پور ہو، لہر پور ہو یا بسواں ہو، یا پھر اس طرف چلے جائیں تو ہردوئی ہو، سنڈیلا ہو، اور بائیں جانب چلے جائیں تو اناؤ ہو، کانپور ہو، اسی طریقے سے اطراف کے تمام اضلاع میں اور یہاں سے نکل کر صوبے بہار اور جھارکھنڈ میں اور بنگال میں اور آسام میں جس مقرر کو بڑی تعداد میں لوگ سننے کے لیے پہنچتے ہیں، اس معروف عالم دین اور مقرر کا نام نامی ہے حضرت مولانا محمد مشتاق ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 20-22 سال سے ہمارے اور آپ کے بیچ میں بحیثیت مقرر آتے رہے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ اسی پختگی کے ساتھ اپنی جگہ پر وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ میں نہایت کی ادب سے گزارش کر رہا ہوں حضرت والا سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد مشتاق ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب محترم مدرسہ مظہر اسلام لکھنؤ۔ ہمارے درمیان مولانا مفتی شہزاد ندوی صاحب، مولانا شاہ فیصل ندوی صاحب اور جناب قاضی شاہ عالم صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا عادل ندوی صاحب کے والد محترم تشریف لائے، ہم سب کا خیر مقدم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العلي العظيم۔ حضرات علماء کرام، آئے ہوئے مہمانان اعظام، نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور گھروں میں سنتی ہوئی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ میرے بہت سے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سیرت کا نام آتا ہے تو اس کا مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سیرت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے نام سے جلسہ کیا جا رہا ہو اس کی زندگی اور
زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور اپنی زندگی میں جو اس نے ترقی کی ہے اس کو بیان کرنا، اور یہ ضابطہ ہے دنیا کا، جب تک بچہ دنیا میں آتا نہیں ہے کوئی اس بچے کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ عالم بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یا یہ پڑھ نہیں پائے گا، کہیں ملازمت کرے گا، جب تک بچہ دنیا میں نہیں آتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ آنے والے بچے کی زندگی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ بچہ فیوچر میں، مستقبل میں کیا بننے والا ہے۔ لیکن آج جس کے نام پر یہ جلسہ ہو رہا ہے اور جس کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ابھی انشاءاللہ علماء کرام تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے بڑی اہم باتیں رکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس کے نام پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کو آنے کے بعد لوگوں نے نہیں جانا، صرف آنے سے پہلے آپ کو لوگ جانتے تھے۔ آپ کے آنے کا انتظار تھا، اور جاننے کے اعتبار سے اگر آپ آئیں تو سب سے پہلے اس دھرتی پر، اس سرزمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے قدم رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اس سرزمین کے، اس دنیا کے سب سے پہلے مانو اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اگر جانا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے۔ کیسے؟ بس اشارے ملتے ہیں اور احادیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جو چوک ہوئی تھی، جس چوک کی بنیاد پر زمین پر اتارے گئے، اس کے بعد آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ معاف فرما دے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کی طرف کوئی توجہ نہیں فرما رہے. وقت گزر رہا ہے، آپ رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ، محمد الرسول اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے. فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور یہ پوچھا گیا، اے آدم، تم محمد الرسول اللہ کو کیسے جانتے ہو؟ فرمایا کہ اے اللہ، جب آپ نے میرے پتلے میں روح پھونکی تھی اور میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو سب سے پہلے عرش پر ایک تختی لکھی ہوئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جس کو جوڑا ہے یہ کوئی بہت معتبر شخصیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں اے آدم، تمہاری اولادوں میں ہوگی، لیکن اے آدم، اگر مجھے اس زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی نہ بناتا. تو آپ کے آنے سے پہلے دنیا آپ کو جانتی تھی، ہوائیں آپ کو جانتی تھی. تو میرے بھائیو، آج جو جلسہ ہو رہا ہے، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیسی بلند و بالا شخصیت ہے جس کا اس نے اللہ نے جس کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. آج میرے بھائیوں بزرگوں، سیرت کے نام سے جلسے منعقد ہو رہے ہیں، خوب ہو رہے ہیں، گلیوں میں بھی ہو رہے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ ہو رہے ہیں، پارکوں میں بھی ہو رہے ہیں. لیکن اگر یہ ہم نے سوچ لیا کہ جلسہ کرانے کے بعد ہماری چھٹی ہے، ایک جلسہ سال میں کرانے کے بعد ہم آزاد ہیں، پھر ہمیں نبی کی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں، نبی کی شریعت کے اوپر ہمیں چلنا نہیں، ہمیں اپنی زندگی تو اپنے طرز پہ گزارنی ہے. تو میرے بھائیو، یہ جلسہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے، ہماری پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہمیں تو خاص طور پر ان جلسوں کو منعقد کرنے کا یہ خاص مقصد ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے اور یہ دیکھے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو کہاں کھڑا کر کے گئے تھے اور یہ امت آج کہاں جا کر گری ہے؟ آپ نے سب سے پہلے جو دعوت دی ہے وہ ایمان کی دعوت دی ہے. اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا کرنے کی محنت کرائی ہے. اللہ سے ہوتا ہے، کسی غیر سے نہیں ہوتا ہے. تمام باطل طاقتوں کو پیچھے ڈال کر ایک اللہ جو سپر پاور ہے اس کی ماننا ہے. سب سے پہلی ہمارے نبی کی یہ دعوت ہے. دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، وہ سب اللہ کے حکم اور اس کی مرضی اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے. کوئی آدمی دنیا کے اندر چاہے وہ جتنا طاقت والا ہو، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے. سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. آپ کی سب سے پہلی یہ دعوت کہ اپنے دل کے رخ کو درست کرو، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کرو. سب سے پہلی یہ دعوت آپ کی، اس لیے کہ جب اللہ کے ہونے کا یقین پیدا ہوگا تو چیزوں کا خوف اندر سے نکلے گا، اللہ کا خوف آئے گا، چیزوں کا ڈر نکلے گا، چیزوں کو حاصل کرنے کی توق نکلے گی. اس لیے کہ چیزیں بھی مخلوقات میں سے. کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے. میرے بھائیوں، جب اس کا چرچا کم ہوا تو ہمارے ایمان پر گرد بیٹھنے لگی اور دھیرے دھیرے کر کے یہ ہمارا حال ہوا. اللہ کا خوف نکلنے لگا، اللہ کا ڈر باقی نہیں رہا. اس کی وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ کے احکامات علل اعلان توڑنے میں کسی طرح کی شرم نہیں آ رہی. اللہ کی شریعت ہمارے سامنے مٹائی جا رہی ہے. ہمارے اندر کا احساس مر چکا ہے. جبکہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو ذمہ داری دی ہے، جو کام دیا ہے، وہ بہت بڑا کام ہے. لیکن ہم اس بڑے کام کو بھول کر ان چیزوں پر لگ گئے جس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنے چوپائے اور جتنے جانور اور جتنے جاندار ہیں، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ نے روزی کی ذمہ داری لی اور ہم نے اس کو بھلا دیا. جو ذمہ داری اللہ کی، اس کے پیچھے ہم لگ گئے اور جو کام ہم کو دیا گیا تھا اس کام کو ہم نے بھلا دیا. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت بڑا ہم کام کر رہے ہیں. جبکہ یاد رکھیے
قرآن حکیم کو پڑھ کر پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سیکھیے۔ قرآن کو پڑھ کر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صرف نماز اکیلے ہمارے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ بلکہ یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے، اکیلے نہیں پڑھنا ہے، لے کر لوگوں کو اپنے ساتھ پڑھنا۔ کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں کموانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں، بس آپ اطاعت پر جمے رہیے، اللہ کے احکامات پر جمے رہیے، نمازوں کو اکیلے نہیں لے کر پڑھنے والے بنے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے گھروں کے اندر؟ کیا سب مسجد سے جڑے ہوئے؟ میرے بھائیو ذرا سوچئے تو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا چاہنے والا رسول ہم کو عطا فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا پتہ چلا کہ آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے بند ہو گئے، رحمت کی چادر لپیٹ لی گئی، اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، برکتیں زندگیوں سے اڑ رہی ہے، مسائل آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، گھروں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، باپ بیٹے میں نہیں بنتی ہے، بیٹا بھائیوں میں نہیں بنتی ہے، ماں بیٹے میں نہیں بنتی ہے، ساس و بہو میں نہیں بنتی ہے۔ یہ جو ٹکراؤ گھروں کے اندر ہے، یہ ٹکراؤ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آج اللہ کے احکامات ہماری زندگی سے نکلے ہوئے۔ رسول علیہ السلام جو زندگی لے کر آئے تھے، اس زندگی کو ہم نے پسے پٹ ڈال دیا، ہر اعتبار سے ہم بھول گئے ہیں اپنے رسول کو۔ میرے بھائیوں، آج وقت آ گیا ہے، اب غفلت کی چادر کو اٹھا کر پھینک کر خود اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی نئی نسل کو بچانے کی فکر کرو۔ ہماری یہ نئی نسل جو بروان چڑھ رہی ہے، جو بڑی ہو رہی ہے، یہ کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے؟ کس طرز پر چل رہی ہے؟ کھانوں کے اعتبار سے ہو، پینے کے اعتبار سے ہو، لباس کے اعتبار سے ہو، رہنے سہنے کے اعتبار سے ہو، اور کاروبار کے اعتبار سے ہو، میرے بھائیوں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ نئی نسل کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے مولانا عادل صاحب پہلی ربیع الاول سے بچوں کو دین کے سوالات پوچھ کر چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑوں کا ادب کرتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان سوالوں میں ایک اپیل کر دیتے ہیں، کوئی بڑا بتانا چاہے تو اس کو بھی بتا دیا جائے، تاکہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اے بڑوں تمہیں خود اپنے
اسلام سے واقفیت نہیں. اے بڑوں، تمہیں خود اپنے رسول کی زندگی سے واقفیت نہیں، اب رسول کے خاندان سے واقفیت نہیں ہے. رسول کو تم خود بھول چکے ہو، تم نہیں جانتے ہو، تم اسلامی تاریخ سے ناواقف ہو. لہذا اسی بہانے تم بھی کچھ پڑھ پڑھ کر آ کر جواب دے دو تاکہ تمہارے اندر بھی کچھ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. اس لیے بچوں کو سوال کر کے بڑوں کو بتایا جا رہا ہے، بڑوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جو تمہیں جاننا چاہیے تھا وہ تو تم بھلا دیا، جو نہیں جاننا چاہیے تھا اس پر ہزاروں روپے لٹا رہے ہو اپنے اولادوں پر. ہمارے بچے اچھا قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ہمارے بچے اردو پڑھنا نہیں جانتے، ہمارے بچے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتے، ہمارے بچے دین نہیں جانتے، ہمارے بچے نماز کے مسائل نہیں جانتے ہیں. ہمیں اطمینان ہے. اب تو آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر شادی شدہ جوڑے شادی کے بعد کی زندگی میں اگر جمعے کے دن یہ مرد مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، طہارت کے مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں مسجد جا کر اور 2 رکعت نماز جو جمعے کی ادا کر رہا ہے وہ بھی ناپاکی کی حالت میں کر رہا ہے. ایسے واقعات سامنے آئے. خود ہم لوگوں کے اپنے تجربات ہیں کہ اسکولوں کے لڑکوں کو لے کر بیٹھ کر جب ان کے سامنے باتیں کی گئی ہے اس میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو ہمیں بھیجنا پڑا ہے کہ جا کے غسل کر کے آؤ، تم تو ناپاک ہو. کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ان بچوں کو شریعت کی یہ ابتدائی چیزیں بتائے گا؟ بنیادی باتیں دین کی کون بتائے گا؟ میرے بھائیوں، اماں کو فرصت نہیں، ابا کو فرصت نہیں ہے. ایک پٹارا ایک ایسا آ گیا ہے جس نے بچے کی محبت بھی چھین لی، جس نے بھائی کی محبت بھی چھین لی، جس نے بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیا، بہنوں کو بہنوں سے جدا کر دیا. گھر کے ایک ممبر ایک بیڈ پر بیٹھ کر بھی ایک نہیں ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب اپنے اپنے مستی میں جھوم رہے ہیں اور سب الگ الگ راگ الاپ رہے ہیں. یہ ہماری گھروں کی زندگی. کیوں نہیں نفرتیں پیدا ہوں گی؟ کیوں نہیں محبتیں نکلیں گی؟ کیوں ایک دوسرے کے لیے خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا؟ اس لیے بچپنے سے ہمارے یہ بچے اسی ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں. پھر بھی ہم نہیں سمجھ رہے، ہمیں ہوش نہیں آ رہا کہ ہمیں مٹانے کی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں برباد کرنے کی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم کو ہمارے مذہب سے دور کرنے کی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں اپنے اسلاف سے دور کرنے کی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں. ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے. ہم مست ہیں دنیا والوں میں. دنیا والے ہماری تعریف کر لے، یہ تو بڑا سیکولر ہے. ایک اچھا یہ چل گیا سیکولر، یہ تو بالکل، یہ تو کسی کا کہ سب کا ساتھ دیتا ہے، سب کا ساتھ دیتا ہے، یہ تو کسی چیز کو برا ہی نہیں کرتا، یہ تو شرک میں بھی ساتھ دے رہا. اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم شرک کو شرک نہ سمجھ کر ہم یہ کہتے ہیں اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، لیکن ہم الگ نہیں رہ سکتے ہیں. ہم کھڑے ہو گئے تو کیا ہوا؟ میرے بھائیوں، بہت عجیب معاملہ چل رہا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اب ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. مسجد کے اعتبار سے نظام بنائیے، گھروں کے اعتبار سے نظام بنائیے. ہمیں اپنے بچے کو، میرا بچہ کچھ نہ سیکھ پائے تو نہ سیکھ پائے، لیکن اسے ہمیں مسلمان بنانا، ہمیں اسے توحید سکھانی، ہمیں اسے اسلام سکھانا. کچھ سیکھ پائے یا نہ سیکھ پائے، اسے ہمیں رسول سے واقف کرانا ہے، رسول سے محبت اس کے دل کے اندر پیدا کرنا ہے.
اس کے لیے میرے بھائیوں مسجد کے اعتبار سے کام کرنے کی ضرورت، گھروں کے اعتبار سے کام کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت حکمت کے ساتھ، پلان کے ساتھ منصوبہ بنا کر ان بچوں کو بچانے کی فکر کر لو۔ یہ بچے اور یہ بچیاں ہماری ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، تعلیم کے بہانے یہ ہماری بچیاں کہاں کہاں جا رہی ہیں، گھر کے لوگوں کو خبر بھی نہیں۔ ہم نے بالکل ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے سلسلے میں یہ کہا، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، تمہیں دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پڑے، تعلیم حاصل کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے موبائل دلایا جا رہا ہے، تعلیم پر نقصان ہو رہا ہے، لیکن چیک نہیں کیا جا رہا ہے یہ تعلیم ہو رہی ہے یا کوئی اور کھیل ہو رہا ہے۔ ہم بڑے ہیں، ہم سرپرست ہیں، تو میری ذمہ داری ہے ہمارے بچوں کے موبائل میں جو نمبر سیو ہوں گے وہ ہوں گے جنہیں ہم جانتے ہوں گے۔ ایک اصول بنائیے اپنے گھروں کا، ہماری بچیوں کے پاس موبائل ہے، اس میں وہ نمبر سیو ہوں گے جنہیں ہم جانتے ہوں گے۔ کوئی بھی اننون نمبر ہو، کوئی بھی نیا نمبر ہو، فوراً تفتیش کریے، کبھی کبھی وہ نمبر ملا کر چیک کریے یہ کس کا نمبر ہے۔ ایسے ایسے فراڈ ہو رہے ہیں، سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تیار کیا تھا عالم کی قیادت کے لیے، اس امت کو تیار کیا تھا ساری دنیا کی رہبری کے لیے تیار کیا تھا۔ اور اسی لیے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو، تم پیدا نہیں ہوئی ہو، تمہیں تو نکالا گیا ہے، اسپیشلی طور پر تمہاری پیدائش کری گئی ہے، تم کو نکالا گیا ہے، تمہیں بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا کام یہ ہے اچھے بن کر رہو گے، لباس کے اعتبار سے اعلیٰ لباس، ایسے لباس جو ساتر ہو، جو بدن کو چھپا رہا ہو، بدن کی نمائش نہ ہو رہی ہو، بدن جس سے چھپ رہا ہو، ایسا لباس ساتر ہو جس سے بدن کی نمائش نہیں ہو رہی ہو۔ آج ہمارے بہت سے بچے مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہی جو رات میں سوتے ہیں پہن کے چپکا پینٹ، ایسا اس کو کیا بولتے ہیں، وہ پہن کر آ گئے، اور بنیان پہن کے، اور وہ پہن کے پورے جسم کے اعضاء کی نمائش ہو رہی ہے، مسجد میں کھڑا ہوا ہے۔ کبھی مفتی سے پوچھو کہ اس شکل میں نماز ہماری صحیح ہو جاتی ہے، مفتی یہ کہے گا اس شکل میں نماز مکروہ ہو رہی ہے، کرائیت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ وہ لباس جو بدن کو چھپا نہیں رہا، بعض وقت وہ لباس پہن کے جاتے ہیں جس سے سجدے کی حالت میں جانے کے بعد وہ عضو، وہ حصہ جسم کا کھل جاتا ہے جس حصے کو چھپانا نماز میں فرض ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نہ مسئلے بتائے جاتے، نہ سکھائے جاتے، نہ ابا کو ضرورت، نہ اماں کو ضرورت، نہ اور کسی کو ضرورت۔ گھر کا ہر فرد کام کرا لے گا لیکن اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت آیا، اب وقت ہے کہ ہم غفلت کی چادر، پھر میں کہہ رہا ہوں، اٹھا کر پھینک کر اپنی فکر کرو، اپنے محلے کی فکر کرو، اپنی گلیوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے خاندان کی فکر کرو۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات عام طور سے عوامی زبان میں کہی جاتی ہے کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں ملی، حالانکہ یہ جواب غلط ہے۔ آپ دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے، آنے کے بعد بھی نبی، پیدائش کے وقت بھی آپ نبی تھے، ہاں 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ 40 سال کے بعد آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا ہے کہ اب تو وقت آ گیا ہے، اعلان کر دو۔ 3 سال تک پورے مکمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں پر محنت کی، اور ہم نے اپنے گھر والوں کو کبھی اس لیے جوڑا کہ چلو دین کی کچھ بات کریں گے، کچھ سکھائیں گے۔ ہاں برتھ ڈے میں تو ہم نے جوڑ لیا، کیوں؟ بچے کو بھی گفٹ ملے گا، کچھ اماں امی کے لیے بھی ننیال سے جوڑے آ جائیں گے، ان کو تو جمع کر لو۔ لیکن کبھی دین کی نسبت پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا ہے کہ خاندان والوں کو جمع کر کر ان کا محاسبہ کیا جائے گا، ان کو دین سکھایا جائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، بہت تفصیل سے باتیں نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن وقت اب آ گیا ہے کہ ہم فکر مند ہو جائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنی بچیوں کی نگرانی کریں، اپنے محلے میں خاص طور پر نگرانی کریں، اپنے بچوں کو، جو محلے کے بچے ہیں جو راتوں میں 2-2 بجے تک کر کھمبے کے نیچے یا کہیں نکڑ پر بیٹھ کر موبائل آپس میں چلاتے ہیں، میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول کا یہ امتی ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جن کے کاندھے پر بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ آج یہ سو رہے ہیں، آج یہ غافل ہیں، پیار سے محبت سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ان کو سمجھاؤ، ان کو اپنے گھر بلاؤ، چائے کی دعوت کرو، ان کے سامنے ان کو بتاؤ تم کون ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ تم نالی کے کنارے بیٹھ کر، چبوترے پر بیٹھ کر تم جو موبائل چلا رہے ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا تو مقام بہت بڑا ہے، تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کام دیا ہے، تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ سچ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان نوجوانوں کو سمجھائیں گے، ضرور یہ مانیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے محلوں کے اندر یہ نوجوان کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا